اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے تین موضوع ہیں، تینوں موضوع بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے کہ ابھی عمران خان کے خلاف آپریشن شروع ہوا ہے اریسٹ کرنے کے لیے، اور پی ٹی آئی والے بھاگتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بھی پہنچ گئے ہوئے ہیں، لیکن ادھر پولیس کا آپریشن بھی جاری ہے۔ اس پہ بات ہوگی، تو اس سے پہلے وہی اپیل ہے جو میں ہمیشہ سے کرتا آتا ہوں کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی الحمدللہ میرے پاس ہے۔ میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی کے ساتھ دور میں، عارف نظامی صاحب کے دور میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کے لیے جو نکلتا تھا نا ایڈیشن، اس میں اداریہ لکھتا تھا، اور بڑا لوگ پسند کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ مالک کی کرم نوازی ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کیا نام ہے، ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، اور اشتہار کو سکپ نہ کیا کریں۔ یہ جو اشتہارات چلتے ہیں نا، یہی میری انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ آج یقین جانیے کہ میں پنجاب پولیس کو اس طرح سلام کرتا ہوں، اور اس کے افسران کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کا توڑ نکال لیا ہے۔ یقین جانیے کہ چکرا کے رکھ دیا پوری پی ٹی آئی کو، ان کی لیڈرشپ کو، ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ ان کا پروگرام تھا کہ ہمارے ہی بندے گولیاں ماریں گے لوگوں کو، لوگ شہید ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مار کے نہ تو ملک میں خانہ جنگی اور افراتفری جو عالمی طاقتوں کا جو ایجنڈا ہے اس کو تکمیل کرنا ہے۔ لیکن پنجاب پولیس زندہ باد جی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے آج اپنی کیمرہ ٹیم کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ چاروں زمان پار کی چاروں سائڈوں پہ کوریج ہو رہی ہے، ایک ایک سیکنڈ کی ڈرون سمیت کوریج ہو رہی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی ایریا ایسا نہیں کہ جہاں پہ فائر ہو اور وہ بندہ بچ کے نکل جائے۔ ہر جگہ کور کی ہوئی ہے پولیس نے۔ زندہ باد جی، سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ منصوبہ بندی کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کا جتنا بھی منصوبہ تھا نا، وہ یقین جانیے ان کے منہ پہ ہی مار دیا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں بھائی، نواز شریف نے بھی تو دیکھیں، اس نے بھی تو گرفتاری دی تھی۔ اس نے تو اپنی بیٹی کے ساتھ، بیوی زندگی موت کی کشمکش میں چھوڑ کے اس نے بھی تو دی تھی نا۔ یہ خان صاحب کوئی آسمانی مخلوق ہے جن کو مطلب پوری دنیا میں اس وقت تماشا پاکستان کا بنا ہوا ہے؟ اچھا، خان صاحب کیوں نہیں گرفتاری دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں وہ عدالتوں کو کچھ کھاتے میں سمجھتے؟ یقین جانیے کہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں پھر عدالتوں کا احترام کرتا ہوں کہ جو خان صاحب، یقین جانیے کہ ان عدالتوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، نہ ججوں کو نہ عدالتوں کو۔ اور یہ اپنی اہمیت خود ان ججوں نے ڈاؤن کیا ہے، جو وہ لے کے نا، دیکھیں جب آدمی بک جاتا ہے نا تو وہ اس کی نظریں نیچے ہو جاتی ہیں، پھر وہ سر اٹھا کے بات کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو یہ جو ٹرک وہ خان صاحب دیتے رہے ہیں، ٹرک ایسے تو نہیں جا کے ہارن بجاتے تھے اور فوراً فیصلہ ہو جاتا تھا ان کے حق میں۔ یہ ان ٹرکوں نے اور یہ ان کرپٹ ججوں نے عدلیہ کا نام بدنام کیا ہے، عدلیہ کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ جو صحیح ایماندار لوگ ہیں وہ بھی بدنام ہو گئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اب بہت جلد یہ گن صاف ہونے والا ہے، قاضی فائز عیسیٰ آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ یہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، جیسے خان صاحب پہنچے ہیں نا۔
ہر حال میں آج انشاءاللہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے کچھ پنگا نہ کیا بیچ میں، وہاں پہ بھی تو اس کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں نا خان صاحب کے، انہوں نے اگر کوئی پنگا نہ کیا تو آج انشاءاللہ اریسٹ ہو جائے گا۔ پورا زمان پارک جو ہے نا خالی پڑا ہوا ہے۔ یہ کرائے کے لوگ کہاں ٹکتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے کرائے کے لوگ تھے۔ کچھ افغانیوں کو تو پولیس نے پہلے ہی اریسٹ کر لیا تھا، وہ خبر لیک ہو گئی تھی، اندر سے ہی لیک ہوئی تھی، پی ٹی آئی کے اندر کے ہی بندوں نے اطلاع کر دی تھی۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی وفادار لوگ موجود ہیں، میں ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ تو یہ اندر سے لیک ہوئی ہے، وہ لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں، اور اب الحمدللہ یہ آپریشن جب تک یہ ولاگ میرا آپ لوگوں تک پہنچتا تو انشاءاللہ یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ تکمیل پا جائے گا اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، اب جو باہر لیڈر بیٹھے ہوئے نا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ پیسہ تو کرپشن کا بے حساب ہے ان کے پاس۔ انہوں نے پیسہ دے کے تو پورے ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ چند ایک 50-60 لوگ یا 70-80 100 200 500 اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اب پولیس کا کام ہے کہ جتنے بھی ہیں نا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو انہوں نے تحریک لبیک والوں کے ساتھ کیا تھا۔ جیسے ان کو سیدھی سیدھی گولیاں ماری گئی تھی نا، ان کو بھی وہی حساب کیا جائے ان کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ تو اپنے نبی کے ناموس پہ قربان ہو گئے تھے۔ وہ تو اپنے نبی کی شان میں نکلے تھے۔ گستاخی جو کی تھی اس نے بیلجیم والوں نے، وہ تو اس کے اوپر نکلے تھے۔ تو وہ تو ایک اپنے مطلب اپنے نبی کی دفاع میں نکلے تھے، اپنے نبی کی شان کے دفاع میں نکلے تھے۔ تو یہ ایک کرپٹ ترین آدمی ہے جو کہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا ہے۔ عدالتوں میں جانے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری بیٹی ہے حرام کی، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوئی ہے نا، وہ حرام میں ہی شامل ہوتی ہے۔ حرام کی زنا کی پیداوار ہے وہ میری بیٹی، وہ اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ اگر یہ جج بکے نہیں تو وہ 100% گلے پڑنے والی ہے۔ بڑے پکے پروف اس نے وکیل نے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے 8-10 ٹرک نہ وصول کیے نا تو پھر یہ خان صاحب اس میں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو اب جج فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ نواز شریف کا ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ یا یہ باقیوں پہ جو نااہلی لگائی تھی کہ اس نے بیٹے سے سیلری نہیں لی، وہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں تھا کہ بھائی بیٹا اور باپ کٹھے ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ بیٹا باپ بیٹے سے سیلری لے گا؟ کرپشن کا ثبوت نہیں ملا تھا نواز شریف کے خلاف، اس کو اس پہ کیا گیا تھا۔ تو اب آ جائیں جی، دیکھیں پورے ملک میں کس طرح افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، کس طرح ان کی جو لیگل ٹیم ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئی ہے فوری۔ تو خربوں روپیہ باہر سے آیا ہوا ہے، خربوں ڈالر باہر جو طاقتیں بیٹھی ہوئی نا انہوں نے لگائے ہوئے، ایک سے ایک چوٹی کا وکیل خرید رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ سلمان راجہ جیسا وکیل جو ہے نا، وہ جو پکا نواز شریف کا وکیل تھا، اس کو اتنا پیسہ کھلایا گیا، اتنا پیسہ کھلایا گیا کہ وہ بھی پلٹی کھا کے ادھر شامل ہو گیا۔ اور ان کے جو وکیل ہیں نا نواز شریف کے، شہباز شریف کے یا گورنمنٹ آف پاکستان کے، ان کو بھی اتنے ڈالر لگا دیتے ہیں نا، اتنے ٹرک لگا دیتے ہیں نا کہ وہ وہاں پہ جا کے صحیح کیس ہی نہیں لڑتے ہیں، صحیح موقف ہی بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جج صاحب نے بھی ٹرک وصول کیے ہوتے ہیں، بس اینڈ ہو جائے گا، خان صاحب باہر پھر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر حق سچ پہ جایا جائے نا تو خان صاحب پہ بڑے پکے پکے پروف موجود ہیں کہ ایک تو یہ بیٹی والا ہے کہ جس میں یہ بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں، بیٹی سب پوری دنیا کو پتہ ہے اور ان جج صاحبان کو نہیں پتہ ہے۔ وہ پوچھنے ہیں بھائی ثبوت لائیں کہ اس کی بیٹی ہے، وہ خان صاحب نہیں۔ خان صاحب نے کب انکار کیا ہے کہ میری بیٹی نہیں ہے؟ یہ بتائیں جج صاحب، مجھے بتائیں نا کہ کب اس نے انکار کیا ہے؟ یہ تو جاہل وکیل ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، وہ تو ان کو تو نوٹ ملے ہوئے ہیں، ٹرک ان کو بھی ملے ہوئے ہیں، وہ اس لیے وکیل صحیح موقف ہی بیان نہیں کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کبھی نہیں انکار کیا کہ بھائی وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ ٹہریان ہمیشہ اس نے کہا جی کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ کہتا رہا ہے کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن کبھی اس نے انکار نہیں کیا ہے۔ یہ جج صاحب بھی انکار کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی بیٹی نہیں ہے۔ جج صاحب اس لیے انکار کر رہے ہیں نا کہ جج صاحب کو ٹرکوں کے حساب سے ملا ہوا ہے، ایک ٹرک 100 ارب کا ایک ٹرک ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ جج صاحب وکیل کیوں نہ بنے اس کے۔
تو اب آ جائیں جی اس کے بعد پھر یہ دیکھیں، اچھا یہ خان صاحب کا ایک 92 ٹی وی میں رضوان اختر نام کا ایک جعلی صحافی ہے، مطلب لفافہ صحافی کہہ لیں، اس نے ایک خبر نشر کی تھی، جعلی خبر نشر کی تھی۔ جعلی صحافی تو جعلی خبر ہی دے گا نا، اصل صحافی تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اپنے پیشے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ اس نے خبر دی تھی کہ مریم نواز نے توشہ خانے سے 2 کروڑ کی گھڑی لی اور 40 لاکھ روپیہ خزانے میں جمع کروایا۔ 40 لاکھ بھی نہیں، 20 لاکھ جمع کروایا۔ 20 لاکھ یا 10 لاکھ کو اتنا، 10 لاکھ، سوری 10 لاکھ، 10 لاکھ جمع، 2 کروڑ کی گھڑی لی اور 10 لاکھ جمع کروایا۔ تو اگلے دن جی وہ کہتے ہیں نا، جس کی عادت ہوتی ہے نا، جو کتا ہوتا ہے نا، کتا وہ اپنی نسل سے کبھی نہیں انکار کرتا ہے، کتے کی نسل ہمیشہ اس کی زبان سے پہچانی جاتی ہے۔ فواد چودھری نے جب وہ سنا بیان، فوراً اپنی عادت سے مجبور ہو کے نا، جو اس کی عادت ہے کتوں والی بھونکنے والی نا، اس سے مجبور ہو کے نا، تو اس نے فوری طور پہ بیان داغ دیا جی کہ یہ مریم نواز کے خلاف۔ جب مریم نواز نے فواد چودھری کا بیان سنا تو اس نے جب اپنی لیگل ٹیم کو کہا بھائی فوراً اس کے اوپر کیس کرو، انہوں نے ایف آئی اے میں کیس کر دیا اس کے اوپر۔ تو اس کے بعد پھر یہ فوری طور پہ انہوں نے یو ٹرن لیا۔ ایک نمبر کی جھوٹی جماعت ہے، اچھا یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے جو عالمی طاقتوں نے اور قادیانیوں نے مل کے لانچ کیا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں اللہ کو، اللہ وحدہ لا شریک کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک لانچ کیا ہوا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ لانچ کیا گیا ہے ملک میں، ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے، افراتفری پھیلانے کے لیے۔ باقی تو سارے اسلامی ملک وہ تباہ کر چکے ہیں، اب صرف 3 بچے ہیں۔ ایک پاکستان، ایٹمی پاور صرف پاکستان ہے پوری ورلڈ میں، اسلامی ممالک میں ایک پاکستان بچا ہوا ہے، ان کے اس سے تباہی سے، عالمی طاقتوں سے، اور ایک ترکی اور ایک ایران۔ ایران کے لوگوں کو، ایران کی گورنمنٹ کو، اس کی آرمی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں ان پہ پابندیاں لگے ہوئے 45 سال ہو گئے ہیں۔ وہ احمد رضا پہلوی کے دور سے جب خمینی آیا تھا نا، تو خمینی کے حکومت سنبھالتے ہی پابندیاں لگ گئی تھی، اس وقت سے لے کے آج تک۔ اب خمینی اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، وہ اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر کے گیا ہے۔ تو یہ اسی کا ہی ہے کہ پھل ہے، کہ اسی کا یہ ایمانداری ہے کہ اس نے چن چن کے کرپٹ لوگوں کو لٹکایا تھا، کسی کو بھی نہیں بخشا تھا، چاہے کوئی جنرل تھا، چاہے کوئی آفیسر تھا، چاہے کوئی سیاسی لیڈر تھا، چاہے کوئی جو بھی تھا نا، مطلب ذرا سا بھی کرپٹ آدمی تھا نا، اس کو اس نے کہا لٹکا دو۔ اس طرح اس نے اپنے ملک میں صفائی کی تھی۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ 45 سال سے وہ ملک پابندیوں کی زد میں ہے، اس کے باوجود دیکھیں اس ملک نے اتنی ترقی کی ہے، پاکستان کو گوادر کے لیے بجلی ایران سے لینی پڑ رہی ہے۔ تو اللہ کے بندو، بجلی لے رہے ہو تو پیٹرول کیوں نہیں لے رہے ہو؟ یہ تو نزدیک ہے، سستا بھی دے رہا ہے، انڈیا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، سستا پیٹرول ہے۔ تو یا یہ ان افغانیوں کو اجازت دے، نہیں سوری، ان پٹھانوں کو اجازت دے دو، جو میں آفرین اسلام کرتا ہوں، ان پٹھانوں کو بھی کس طرح وہ اپنا روزگار کما رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی خطرناک جگہوں سے وہ نکال کے لاتے ہیں نا گاڑیاں، یہ ان کی ہمت ہے، وہ اپنی موت کو جو ہے نا سامنے رکھ کے نا، تو وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو اجازت دے دینا گورنمنٹ کہ بھائی آپ لوگ وہاں سے لاؤ اور عوام کو سستا پیٹرول ملے، صاف لکھ دیں کہ بھائی یہ ایرانی پیٹرول ہے اور یہ رشین پیٹرول ہے یا سعودیہ کا پیٹرول ہے، دونوں کے الگ الگ ریٹ رکھ لیں۔ اب مرضی ہے بندے کی، چاہے وہ سستا لینا چاہے اور چاہے وہ اچھی کوالٹی والا لینا چاہے، کیونکہ پابندیوں کی وجہ سے نا اس کو اچھے پلانٹ نہیں مل سکے ہیں صفائی کرنے والے ایران کو۔ تو اب اس کا معاہدہ ہو گیا ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ کیا کہتے ہیں، رشیا کے ساتھ، اب انشاءاللہ اس کو بھی اچھے پلانٹ مل جائیں گے۔ تو ابھی میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، اچھا یہ دیکھیں قدم قدم پہ کھڑے ہیں
پولیس والے کھڑے ہیں، پولیس والے ساتھ پولیس کا ڈرون بھی استعمال ہو رہا ہے، پولیس کی ٹیم پوری کیمرہ ٹیم استعمال ہو رہی ہے، اور ہر جگہ پہ وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ کوئی اگر یہ اپنے ذہن میں سوچ کے باہر نکلے کہ یہ اب آپ لوگ اگر باہر نکلیں گے نا تو یقین جانیے کہ کتے کی موت مرو گے، کتے کی موت جس نے مرنا ہے وہ نکل آئے باہر۔ تو جو اپنے ماں باپ کا وفادار ہے نا، دھرنے کی پیداوار نہیں ہے، جو دھرنے کی پیداوار ہے نا ان کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ تو پیسے کے لیے کہیں پہ بھی وہ کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو ان کے ماں باپ ہیں جو حق حلال کے ہیں، میں ساری پوری پی ٹی آئی کو نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو جو اچھے لوگ ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ خدا را اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان لیڈروں نے کچھ نہیں دینا ہے۔ ہاں، اب آ جائیں ذلِ شاہ پہ۔ ذلِ شاہ وہ دیوانہ تھا عمران خان کا کہ جو بھوکا پیاسا اس کے گھر کے باہر کسی نے دے دی تو کھا لی، نہیں تو ڈیوٹی پہ ہوتا تھا 24 گھنٹے، دن رات ادھر ہی ہوتا تھا، صرف وہ ہفتے بعد جاتا تھا کپڑے تبدیل کرنے گھر۔ اس کو گھر سے اس کے ماں باپ نے، میں نے اگر پہلے ایک ویڈیو میں غلط وہ کر دیا تھا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں اس کے والدین سے۔ اس کے والدین بالکل حق سچ پہ ہیں، اور وہ اس کو مارتے بھی تھے، منع بھی کرتے تھے، لیکن وہ ایک دیوانگی تھی نا کہ خان صاحب کی باتوں میں آ گیا تھا، وہ تھوڑا ذہنی طور پہ بھی مطلب کم وہ تھا، شعور کم شعور رکھنے والا بچہ تھا، جوان بچہ۔ اب یہ میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں نا، یہ گارنٹی کے ساتھ کنفرم خبر ہے، یہ آپ کو کوئی اور نہیں دے گا، یہ صرف میں ہی دوں گا، کیونکہ میں اوریجنل 1 نمبر صحافی ہوں، 1 نمبر خبر دوں گا انشاءاللہ، اور پکا پروف ہے میرے پاس، بندہ بھی موقع کا موجود ہے، اس نے سارا وہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ مجھے خبر کہاں سے ملی ہے، ایک وکیل صاحب ہے، ان کا بھی چینل ہے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خبر نکالی ہے، تو ان کے ذریعے مجھے بھی ملی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ باہر جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہے کہ دیکھیں وہ بچہ، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ خان کے لیے آگے تک جانا چاہتا تھا، آگے جانے کے لیے اس کو لفٹ کی ضرورت تھی، لفٹ کے چکروں میں نا وہ اچانک آگے آ جاتا تھا، 2-3 بائکوں سے بچا ہے، کیونکہ وہاں پل کے اوپر چڑھائی ہے نا، ایسے تو چڑھائی جب بائک چڑھ رہی ہوتی ہے نا تو وہ اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، تو اسی طرح ایک 125 والا آیا نا، وہ اچھی سپیڈ میں آ رہا تھا پیچھے سے، تو اچانک یہ سائڈ پہ کھڑا تھا، اچانک ہی اس کے موٹر سائیکل کے آگے آ گیا، اور اس قدر زور سے ہٹ ہوا اور موٹر سائیکل اتنے دور تک گھسیٹتا ہوا گیا نا کہ جو وہ بچہ چلا رہا تھا نا وہ بھی بہت زخمی ہوا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ اس کو چونکہ سامنے سے موٹر سائیکل ہٹ ہوئی ہے نا چھاتی پہ، اس لیے اس کو کافی زیادہ چوٹیں آئی ہیں، کافی زیادہ، اور موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، یہ جو بندہ ہے نا جس کے ویڈیوز وکیل صاحب نے چلائی ہے، اس بندے نے ہی فون کیا 1122 والوں کو، لیکن 1122 والے تھوڑے لیٹ ہو گئے، رش میں پھنس گئے، رش تو تھی ہے نا اس علاقے میں، رش تو بہت ہوتی ہے، اس دن خاص طور پہ تھی، تو ایک کالے رنگ کا ڈالا آیا جو پی ٹی آئی کے ہی ایک وزیر ہے، اس کا صوبائی وزیر تھا، صوبائی عہدیدار ہے، اس کا ڈالا تھا، انہوں نے فوری طور پہ ڈالے میں ڈالا،